السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات نے مختلف جلسے جلوسوں میں، جمعہ کے خطبوں میں آپ نے حضور کی آمد کے تذکرے سنے ہوں گے، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا گیا، معجزات بیان کیے جاتے ہیں اور حضور کی آمد کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے خاص ایک امپورٹنٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان لانا یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے، لیکن اس کے اندر دو ضروری چیزیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا، آپ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو بتائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ عمل کرنا۔ اور ایک خود حضور کی ذات سے تعلق ہے کہ جو نبی نے ہم کو یہ سب بتایا ہے، اس نبی سے محبت کرنا، عشق کرنا، ریسپیکٹ کرنا، ادب کرنا، تعظیم کرنا، یہ دو چیزیں ایک ہی ذات سے لگی ہوئی ہے۔ اب ہوا کیا؟ تفرقہ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ تو عمل کیا۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بھی اگر سنت بتائی ہے، یعنی پانی پینے کا بھی طریقہ بتایا، تو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ایسی جتنی سنتیں ہیں سب ساری سنتوں میں عمل کر رہے ہیں، پوری تعلیمات پہ عمل ہو رہا۔ لیکن یہ گوشہ دیکھیے، کتاب کے دو رخ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جو ہے نا، آپ کسی بھی سیکشن میں جا کر آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی حصے کے دو رخ ہوتے ہیں، دو رخ لے کے چلنا پڑتا ہے، میکسیمم ایسا ہوتا ہے۔ کتاب کے دو حصے ہیں، آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے۔ میں یہ پڑھ کے نہیں بول سکتا آپ کو کہ میں پوری کتاب پڑھ لیا۔ ادھر والا حصہ جو رائٹ والا حصہ ہے، صرف میں یہ پڑھ کے نہیں بول سکتا کہ بھائی پوری کتاب پڑھ لیا۔ آپ تو بولیں گے مولانا بازو کا پڑھنا تو باقی ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ۔ اچھا، میں نے لیفٹ والا پڑھ لیا، رائٹ والا نہیں پڑھ لیا، تو بھی آپ یہ بولیں گے آپ نے ادھر کا پڑھا ہے، ادھر کا نہیں پڑھا ہے۔ دو بھی پڑھیے، سمجھ میں آئے گی بات، ٹھیک ہے نا؟ یہی اصول ہے۔ اب ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ۔
جنرلی ہم بائک چلاتے ہیں تو اس کے بھی 2 پہیے ہوتے ہیں، تو 2 پہیوں کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے۔ اصول ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر اس پر پورا عمل کرنا چاہیے، اس کو پورا جانچنا چاہیے، پڑتال کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آدھی چیز سمجھ رہے ہیں، آدھی چیز چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ دیکھیے گڑبڑ کیسی ہو رہی۔ گڑبڑ یہ ہو رہی کہ حضور جتنے تعلیمات ہم کو دیے، ساری تعلیمات پہ عمل ہو رہا۔ خود حضور کی ذات سے جو چیزیں لگی ہوئی ہے، کیا ہے وہ؟ حضور کی ذات سے محبت کرنا، سبحان اللہ، حضور کا ادب کرنا، یہ چیزیں چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی ایک چیز چھوٹ رہی دونوں میں سے تو مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ نامکمل ہے وہ، کیونکہ ایک سائڈ آپ عمل پورا کر رہے ہیں، جو سرکار بتائے وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن حضور سے محبت نہیں کر رہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوں گا، بھائی حضور کا مقصد ہے دین اسلام پہنچانا، پہنچا دیے، ہم حضور جو بولے وہ عمل بھی کر رہے بول کے مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، تو کہاں کی بیٹھے ہوئے رہتے تھے، پھر ابھی کیا بچ گیا؟ بولے حضور سے محبت کرنا، تو وہ ضروری ہے کیا؟ ایسا آ رہا ہوں گا نا سوال۔ بھائی انسان ہے، بشر ہے، سوال میں آپ میرے طرف جو نا کانسنٹریٹ کر کے سنیے، میں بہت اہم بات بول رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی ریسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا، ادب بجلانا کیا ضروری ہے؟ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کس کے بولنے پہ رکھ رہے ہیں؟ سرکار کے بولنے پہ رکھ رہے ہیں، حضور کے بولنے پہ رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، عقل حلال کما رہے ہیں، حرام کو ترک کر رہے ہیں، شراب نہیں پی رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، زنا نہیں کر رہے ہیں، سارا کچھ تو کر رہے ہیں، تو اور محبت کیا ضروری ہے؟ تو اگر جواب دیا ہو بھائی ضروری ہے، بول تو مولانا آپ جیسے لوگ بہت بول دیا اسے بات، ہم آپ کی بات کی ہمارے پاس آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو، یہ بول سکتے آپ، اور آپ کو حق بھی ہے بولنے کا، کوئی بھی میری بات کو نکال کے دیوار پہ پھینک سکتے آپ، کیونکہ آپ کو حق ہے بولنے کا ہو۔ لیکن اگر میں یہ بولا کہ حضور کا ادب کرنا، حضور سے محبت کرنا، جس قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لکھا ہوا ہے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تب تو ماننا پڑے گا نا۔ سمجھ میں آ رہی میرے بھائی بات؟ جس قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں جو ہے نا عشق بھی ہے، ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، تکریم بھی ہے، تو ماننا پڑے گا۔ اب یہ بات کو تو انکار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جس طرح آپ نماز کا انکار نہیں کریں کیونکہ کافر ہو جائیں گے، اسی طرح ادب کا بھی انکار نہیں کر سکتے، یہاں بھی کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے کیونکہ کریں گے تو کافر ہوں گے، وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ اللہ بولا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، نکاح کرو، جی جس کے حصے اس کو بانٹ دو، یہ سب اللہ بولا۔ اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار ہونا، منکر ہونا، یہ کفر ہے۔ تو جس طرح یہ کفر ہے نا، اسی طرح اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، یہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہی 6666 آیات میں ہیں، جن آیات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، انہی آیات میں تعظیم بھی ہے، ادب بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن سے ہم نے نماز لیا، روزہ لیا، زکوٰۃ لیا، حج لیا، عبادات لیے، معاملات لیے، احکامات لیے، سب لیے، اسی قرآن سے تعظیم لینا کیوں بھول گئے بھائی؟ بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ کچھ ڈاؤٹ ہے تو بولیے، میں آپ کے محلے کا آدمی ہوں، نیا آدمی نہیں ہوں، آپ بیچ درس میں بھی پوچھ سکتے ہیں میرے سے، بہت پرانا آدمی ہوں میں یہاں کا، نیا آدمی تو نہیں ہوں، بیچ درس میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پہ الف سے لے کے والناس تک عمل کیا جائے۔ آدھا لیں گے، آدھا چھوڑیں گے، یہ منمانی نہیں چلے گی، یہ گھر میں منمانی چلتی ہے، اللہ کے کلام میں نہیں چلتی۔ ہمارے کپڑوں پہ، ہمارے کھانے پہ، ہماری پراپرٹی پہ ہماری منمانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہم منمانی نہیں کر سکتے۔ تو وہی قرآن میں ادب بھی لکھا ہوا ہے، وہی ادب کی 2 آیتیں میں پڑھا، اور بھی آیتیں ہیں، 2 آیتیں پڑھا۔ ایک ادب والی آیت ہے سورہ الاعراف میں، یہ سورہ قرآن میں جو ہے نا نمبر 114 سورتوں میں 7ویں نمبر پہ آتا ہے، اور آیت نمبر 157 ہے، 2 بھی حوالے دے دیا،
آپ جب گھر جائیں گے تو کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، ان کی تعظیم کرو، ہے نا حافظ صاحب قرآن مجید کی ہے سورہ الاعراف، وعزروہ، تعظیم، تا عین زا یا میم، اس کو بھی ریسپیکٹ بولتے، ادب بولتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ورڈ ہے عربی، عظیم جو ورڈ ہے نا، یہ عربک ورڈ ہے، یہ بڑا بولتے اس کو، اس میں تعظیم بول کے ایک لفظ نکلتا، اس کا معنی ریسپیکٹ دینا، آپ بڑے ہیں میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، تعظیم ہے۔ عربک میں اور ایک ورڈ آتا تعذروہ، توقروہ، تعذروہ، یہ دو ورڈ آتے ادب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تعظیم کا بھی لفظ استعمال کرا، تعزیر کا بھی لفظ استعمال کرا، لیکن یہ دو ورڈ الگ الگ جگہ پہ استعمال ہوتے، جہاں پر ریسپیکٹ ہے لیکن اس کے باؤنڈریز ہے کہ اتنی ریسپیکٹ ہے، وہاں پر تعظیم کا ورڈ یوز ہوتا۔ یہ آپ غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ سورہ الحج کی آیت ہے۔ اس میں اللہ کیا فرمائے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہاں بھی تعظیم ہی بول رہے نہیں۔ اچھا اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں انبیاء کرام کے چھوڑے ہوئے تبرکات، اللہ کا گھر، مقدس مقامات، صفا مروہ، جی یہ سب جتنے آپ کو حرم میں ملیں گے نا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خود انبیاء کرام خود بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ سب کی جب تعظیم، عزت کرنے کی جب بات آئی، جب کون سا ورڈ استعمال ہو رہا؟ وَمَن يُعَظِّمْ، عَظَّمَ يُعَظِّمُ، تعظیم کرنا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی بات آئی تو یعظم، تعظیم کا یہ لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ کون سا لفظ استعمال ہو رہا؟ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تعظیم کا جو لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے باؤنڈریز ہوتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے گھر کی تعظیم کریں گے، صفا مروہ کی کریں گے، دیگر مقدس مقامات کی کریں گے، لیکن ان کی ایک حد رہیں گی، آپ اس میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جتنا کرنا ہے اتنا ہی کریں گے۔ لیکن تعزیر کا لفظ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور پھر وَعَزَّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب تعظیم کے اندر کوئی لمٹ نہ ہو، ان لمٹڈ تعظیم ہو۔ سمجھ میں آگے بات؟ کھلا بولیے، ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئے تو آئی بولیے، نہیں آئے تو نہیں آئے بولیے میرے بھائی۔ ریسپیکٹ کرنے کے لیے عربک میں دو ورڈز ہیں، ایک ورڈ تعظیم کا ہے، ایک ورڈ تعزیر کا ہے۔ تعظیم کے ورڈ کی جو ریسپیکٹ ہوتی اس کے تھوڑے لمٹس ہیں، تعزیر کا جب لفظ استعمال ہوتا تو ان لمٹڈ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کی عزت کرو بول کے جب بولا تو اس وقت جو نا لمٹڈ ورڈ یوز کرا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ریسپیکٹ کرو بول کے جب اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرا تو ایسا لفظ استعمال کرا کہ جہاں پر کوئی حدود نہیں ہے، یعنی حد سے زیادہ تعظیم کرنا۔ تعظیم کرنا الگ ہے، حد سے زیادہ تعظیم کرنا الگ ہے۔ عام انداز میں اگر سمجھیے تو بولیے کہ جو ہے نا محبت کرنا الگ ہے، حد سے زیادہ محبت کرنا الگ ہے۔ میں آپ سے چاہ رہا ہوں یہ محبت ہے، اگر میری محبت آپ سے زیادہ ہو گئی تو اب اس کو محبت نہیں بولیں گے، اس کو عشق کا نام دیا جائے گا۔ جی میں آپ کی ریسپیکٹ کر رہا ہوں، نارمل ریسپیکٹ ہے، لیکن جب میں اتنی ریسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو نا ہر چیز پہ جو نا آپ کی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ریسپیکٹ، یہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ تو ایک ہوتا ہے بیوٹیفل، ایک ہوتا ہے موسٹ بیوٹیفل۔ تو موسٹ اس وقت بیوٹیفل، جب موسٹ اس وقت نارمل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے زیادہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعظیم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ ان لمٹڈ والا ورڈ یوز کرا، تعزیر والا، کہ حد سے زیادہ تم میرے محبوب کی تعظیم کرو۔ اس کی کوئی حد نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ یہ حد سے زیادہ تعظیم کرنا
یہی تو بات ہے کہ سرکار کے لعاب مبارک کو بھی نکال کے صحابہ کرام جو ہے اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے. یہ حد سے زیادہ ہے نہیں ہے. کوئی بھی کسی کا تھوک نکال کے جسم پہ ملتا جی؟ بولو نا میرے بھائی, نہیں ملتا. آپ بولیں گے مولانا ایسے ہی بول دے رہے کیا آپ, کوئی بھی جو نا تھوک نکال کے کہیں کو اپنے جو نا اس پہ مل لیتے. بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں, کتاب الاذان میں ہے, کتاب التہجد میں ہے, 2 بابوں میں ہے. اور ہائلائٹ نیوز یہ ہے, امام بخاری یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی, حضور جو وضو کرتے تھے وضو کا پانی نیچے گرتا, نیچے گرنے سے پہلے صحابہ اسے اٹھا لیتے تھے, اٹھا کے اپنے چہروں پہ لگاتے تھے. یہ حدیث امام بخاری 4 مرتبہ ذکر کرے. کتنے مرتبہ؟ ایک بار بولے تو کافی تھا نہیں, 4 بار کہیں کو بولے. خود امام بخاری بھی بتانا چاہ رہے کہ پوری دنیا میں بخاری بخاری بول کے چلیں گا آگے چل کے. امام بخاری خود اپنا عقیدہ یہ دے رہے کہ حضور کی تعظیم حد سے زیادہ کی جائے. اب وہ تو حضور کے دور میں نہیں تھے نا بھائی, بعد میں پیدا ہوئے, تو انہوں کیا کرے, کتاب لکھے, تو کتاب میں 4 مرتبہ ذکر کرے حد سے زیادہ تعظیم کرنا. انہوں 4 مرتبہ ذکر کر کے اپنی حد بتا رہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا کیا ہوا, استعمال کیا ہوا پانی صحابہ اکرام یوز کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن صحابہ اکرام جسموں پہ مل رہے ہیں جی. پھر حضور کا خون, ایک صحابی کو دیکھ کر ارشاد فرمائے سرکار یہ خون لے جا کر ایسے مقام پہ دفنا کے آؤ جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے. وہ صحابی پورا گھومے, آخر میں پی لے کے آ گئے. حضور کی بارگاہ میں جب واپس آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو خون تم میرا لگے تھے وہ کیا کرے؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ دفنا کے آؤں جہاں پر لوگوں کے قدم نہ پڑے, لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تو میں جو ہے وہ خون کو پی لیا. خون تو پینے کی چیز نہیں ہوتی نا جی, یہ حد سے زیادہ ہے نہیں ہے جی, یہ حد سے زیادہ ہے. یہ جو آیت وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جو آیت آئی نا, یہ اس کا عملی نمونہ بتا رہے صحابہ. یعنی کھلی بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کے ادب میں, ریسپیکٹ میں حد سے زیادہ غلو کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے, پریکٹیکلی صحابہ سے بھی ثابت ہے. دو چیزوں سے جب ثابت ہے تو پھر اب ریسپیکٹ کرنے میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں, زبانہ بڑے کیوں ہو جا رہے ہیں, جو منہ کو آیا وہ کیوں بول رہے جی؟ وہاں ٹھہر کے یہ بول دے رہے, یہاں ٹھہر کے یہ بول دے رہے, کیا کر رہے میرے بھائی؟ آپ ہی بولتے اللہ جو بولا وہی سننا بولتے, پھر اللہ ہی بول رہا نا ادب کرو بول کے, یہ کیا کیوں نہیں سن رہے؟ آپ ہی بولتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نماز ایسی تھی, حضرت عمر بن خطاب آپ کی عبادت ایسی تھی, عثمان غنی آپ کی عبادت, مولائے کائنات آپ کی عبادت ایسی تھی. سارے صحابہ کو عبادتوں کے تعلق سے ریفرنس دیتے, ان کے ادب کے تعلق سے ریفرنس نہیں دیتے. وہ لوگ کیسا ادب کرے؟ یہ جو حدیث میں کوٹ کرانا ابھی, یہ کب کی حدیث ہے معلوم؟ صلح حدیبیہ کی موقع کی حدیث ہے. جب مسلمانوں میں اور جو ہے نا کافروں میں معاہدہ چل رہا تھا, اگریمنٹ چل رہا تھا, اس وقت کی حدیث ہے. عمرہ کرنے نکل گئے تھے مدینے سے سرکار کے جو ہے نا ہمراہ صحابہ 1500 صحابہ کم و پیش نکل گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو جب عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے تھے, راستے میں رکے تو کافراں کیا بولے کہ جو ہے نا آپ عمرہ نہیں کر سکتے بولے. اچھی بات ہے بول کے جو ہے نا وہاں پر سرکار راستے میں رک گئے ایک جگہ پہ. وہاں پر ڈاکومنٹ اگریمنٹ ہوا کہ سال عمرہ نہیں ہوں گا, کچھ چیزیں شرائط وہ لوگ لکھ کے بھیجے, اس کے بعد دستخط ہوئے. اس وقت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بیت رضوان بولتے ہیں اس کو, ید اللہ فوق ایدیہم, بیت رضوان. اس وقت جو ہے نا حضور اپنا ہاتھ پھیلائے تو پورے صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے. اسی سے سلسلہ شروع ہوا یہ پیری مریدی کا, بیعت کرنے کا. اچھا بیعت کرے کون؟ حضور. لیکن اللہ قرآن میں کیا بول رہا کہ جس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی گویا اس نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا باتیں دیکھیے آپ. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں. عروہ بن مسعود ایک صاحب ہے, کافروں کی طرف سے آئے تھے.
کافراں ان کو بنا کے بھیجے تھے، کیا چل رہا دیکھ کے آؤ جا کے، بولے آئے دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تو صحابہ ایسے بیٹھ رہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، کچھ بول رہے سرکار ارشاد فرما رہے تو پبلک ایسی بیٹھی ہوئے، صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، وضو کر رہے تو پانی لے رہے جی۔ تو انہوں پلٹ کے جب واپس جا کے اپنے لوگوں کو بولے، عروہ بن مسعود جا کے بولے کہ میں آج جو دیکھ کر آیا، قیصر و کسریٰ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، روم کے بادشاہ ہیں، وہاں روم و فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے، نجاشیوں کے، حبشہ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں جا کے آیا، لیکن محمد کے غلام اپنے آقا کا جیسا ادب کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں ایسا ادب نہیں دیکھا فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہیں ایسا ادب کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے غلام ان کا ادب کرتے ہیں، اور میں تم کو فری میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ان سے لڑنا چھوڑ دو، ان سے لڑو گے تو مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے استعمال کیا ہوا وضو کا پانی اپنے چہرے پہ لگا سکتی تو اس نبی کی ذات پر آنچ بھی آنا گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تم کو ایسے جانباز لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون، کس کی رپورٹ ہے؟ یہ عروہ بن مسعود کی رپورٹ ہے، انہوں بول رہے، مسلمان نہیں تھے، جا کے اپنے لوگوں سے جا کے بول رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد درجہ ادب کی آیت جو ہے نا نازل فرمایا، صحابہ کرام ویسا کر کے بھی بتائے۔ آج تعجب کی بات یہ ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، پھر بھی عمل نہیں ہو رہا، کوئی ادب کرنے کو تیار نہیں ہے، عجیب عجیب طریقے سے باتیں بول رہے، عجیب عجیب جو دل میں آیا وہ بول رہے۔ بھائی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ ارشاد فرمایا۔ یہ تو میں اوپر والی آیت پڑھا، اس سے پہلے نیچے والی آیت دیکھیے آپ، یہ سورہ الفتح ہے، یہ 48 والا سورہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، 48واں سورہ نمبر، آیت نمبر 8۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا، ومبشر خوشخبری سنانے والا، ونذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر، اس کے رسول پر، وتعزروہ، پھر بول رہا دیکھیے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ آیا آیت، اور بھی ہے ایک دوسرے جگہ، یہاں میں آپ کو جو نا بتا رہا ہوں سورہ الفتح میں، وتعزروہ وتوقروہ، رسول کی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، کیوں؟ ہم نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا، 3 کیٹیگریز پہلے بیان کر اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ادب بھی اتنا ہی ان کے لیول کا حساب کا کیا جاتا ہے، تو حضور سے بڑھ کر پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ و اکرم کوئی نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت بولے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمائے سب سے اعلیٰ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ادب بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، محبت بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ریسپیکٹ بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں ہم مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لائٹ لے کے بول رہے، ارے میرے بھائی جتنا بڑا نبی ہے، جتنا بڑا کونسلر کا ادب کونسلر کے حساب سے کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایم ایل اے کا ادب ایم ایل اے کے حساب سے کرتے، ایم پی کا ادب کونسلر کے سامنے جیسا بیٹھے ایم ایل اے کے سامنے ویسا بیٹھ سکتے، اچھا ایم ایل اے کے ساتھ سے جیسا بات کرے ایم پی سے ویسا بات کر سکتے، ایم پی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ جا کے جو نا ہوم منسٹر جو بھی ہے، لوکل منسٹر جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اس سے بات کر سکتے، اسٹیٹ منسٹر سے جیسا بات کرے سینٹرل منسٹر سے ویسا بات کرتے، سینٹرل منسٹر سے جیسے جو نا آپ بیہیویئر کرے بات کرنے کا، جو آپ کا وے تھا بات کرنے کا، ٹاک آف وے جو تھا نا، کیا وہ پردھان منتری سے ہو سکتا جی؟ پریسیڈنٹ آف انڈیا سے ہو سکتا؟ ہر ایک کا لیول الگ ہے، تو ہر ایک سے بات کرنے کا لیول بھی الگ ہوتا۔ سو سارے بادشاہیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی بادشاہ ایک طرف، میرے آقا کی بادشاہت ایک طرف، اور ساری دنیا کو بادشاہت میرے مصطفیٰ کی دہلیز سے ملتی ہے۔ تو یہ لوگوں کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے، تو پھر سرکار کا ادب کیسے کرنا چاہیے؟ ارے یہ سارے لوگ تو اب پیدا ہوئے، یہ پبلک کے الیکشن پہ چنے گئے، مصطفیٰ خدا کا سلیکشن ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ پبلک کا الیکشن ہے یہ، لیکن مصطفیٰ اللہ کا سلیکشن ہے،
اور سلیکشن کیسا جی؟ آج کا کل کا نہیں، جب آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، مکان بھی نہیں تھا، زماں بھی نہیں تھا، چنی بھی نہیں تھے، چنا بھی نہیں تھے، چرند نہیں تھے، پرند نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، نہ حیوانات، نہ جماعتات، نہ آسمان، نہ ساتوں آسمان تھے، نہ زمین تھے، کچھ نہیں تھا، صرف وہ کیا تھا؟ خدا تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ وہ نور خدا کے نور کو دیکھ کر تعریف کرتا تھا اور خدا مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر تعریف کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے مصطفیٰ کی تعظیم نہ کروں؟ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور کیا پیش کریں گے سرکار کو؟ کائنات وجود میں آئی میرے مصطفیٰ کی بدولت۔ کتنے بڑے عظیم نبی کی امت میں پیدا ہوئے اور باتیں کیسی بدبختی کر رہے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے، ارے میرے آقا کی عنایت تم پر نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے جو نا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ کم سے کم اس بات کا تو احساس رکھتے، اس بات کا تو خیال رکھتے کہ تم جس نبی کے کلمے پڑھے اس نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس بات کا تو کم سے کم احساس رکھو۔ اتنے بڑے افضل و اکرم امت میں پیدا ہوئے، دیکھو لیٹ پیدا ہو کے کتنے گریٹ ہے۔ لیٹ تو پیدا ہوئے لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے۔ یہ ہمارے سجدوں کے بدلے میں نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے بدلے میں جائیں گے۔ ہاں تو کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد درجہ تعظیم کرو، حد درجہ ادب کرو۔ اچھا ہم بولے تو کیا بولتے ہیں؟ انہوں بول رہے، یہ تو قرآن سے بولا نام ہے۔ اب قرآن کی تفسیریں لکھنے والے، تشریح لکھنے والے بہت سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے۔ کیا فرما رہے معلوم؟ کتاب کا نام ہے الصارم المسلول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کی حفاظت ہر طریق سے کرنا واجب ہے، ہر طریقے سے کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ؟ حضور کی عزت کرنا، حضور کی تعظیم کی حفاظت کرنا ہر طریقے سے واجب ہے، فرما رہے۔ واجب ہے بول رہے، سنت ہے نہیں، واجب ہے فرما رہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کرنا ہی کرنا ہے، بغیر کرے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہی علامہ ابن تیمیہ آگے چل کے کیا بول رہے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، مدح و ثنا مطلب تعریف، گنگانا، مالا جپنا حضور کے نام کی، اور تعظیم و توقیر کے قیام سے کل دین کا قیام ہوتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہی دین باقی ہے، اگر تعظیم نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے، بول رہے علامہ ابن تیمیہ بول رہے ہیں۔ یہ ان کے امام ہے، یہ اتنے بڑے امام بول رہے ہیں کہ حضور کی تعظیم سے ہی دین باقی ہے، اگر حضور کی تعظیم نہیں ہے تو دین بھی باقی نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ اب تو کم سے کم سنو بات کو، اتنے بڑے عالم دین بول رہے ہیں، کم سے کم ان کی بات کو تو سنو۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت تعظیم کے تعلق سے نازل فرمایا، یہ آیت جب صحابہ پڑھے تو وہ لوگ پریکٹیکلی کیسے جو ہے نا تعظیم کر کے بتائے، وہ احادیثوں کی دنیا میں آپ کو ملتا، حد درجہ تعظیم کر کے بتا۔ عام کامن جو ہے نا جگہ پہ تعظیم کرے تو اچھی بات ہے، تعظیم کرے، ایسی بات نظر آتی نا، لیکن کیسی جگہ حد درجہ، یعنی حدود کیسے توڑ کے تعظیم کرے وہ دیکھیے آپ۔ حد درجہ عام جگہ تعظیم کرے تو بات الگ ہوتی، اللہ کے گھر میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے صاحب؟ نماز ہے۔ قیامت میں سب سے پوچھے جانے والے پہلا سوال، اللہ کا قرب سب سے زیادہ کون سی عبادت میں نصیب ہوتا؟ بولو بھائی، مسلمان اور کافر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب نماز ہی ہے نا، اتھینٹک بات ہے۔ 32 مرتبہ بولے قرآن میں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بولے، ایک بار نہیں 2 بار اس طرح کا ذکر آیا، 2 مرتبہ حالت نماز میں تھے صحابہ، 2 بار ذکر آیا احادیثوں کی دنیا میں، حالت نماز میں تھے۔ اگر آپ یہ بھی حدیث اب بولے تو انہوں کہاں سے بول رہے کہ بول کے پھر بعد میں بولیں گے، یہ بھی بول دے رہا ہوں آپ کو میں۔ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاذان، یہ اس پر وہاں ہے۔ امام بخاری بھی اس حدیث کو لائے اپنی کتاب میں، پھر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو روایت کرے، نماز والی حدیث کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی معاملے میں جو نا کمپرومائز کرنے کے لیے گئے تھے، بعد میں واپس تشریف لائے تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز کون پڑھا رہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
اللہ کی عبادت ہو رہی نا جی. اچھا وہ دور میں جب نماز ہوتی تھی ہوں گی مسجد نبوی میں، اپنے محلے کے جیسے 4 لوگ رہتے تھے نماز میں. وہ دور میں کون تھے؟ اس کائنات کے بہترین لوگ تھے. کون تھے؟ بہترین لوگ، صحابہ کی جماعت تھے. ان لوگوں کو چن لیا اللہ تعالیٰ سرکار کی صحبت کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے مسجد پوری بھری ہوئی تھی ہوں گی. بھری مسجد میں حضور پیچھے ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے سامنے. امام بخاری امام مسلم دونوں کوٹ کرے روایت، یہ بار بار آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں میں، دیکھ لیجئے جا کے آپ. اچھا امام مسلم کس میں کہاں پر بولے؟ کتاب الصلاۃ میں بولے. ابو داود بھی بولے کتاب الصلاۃ میں، سنن میں بولے انہوں. امام نسائی بھی بولے، یہ پورے بڑے بڑے حدیثوں کی کتابیں ہیں. امام بہقی بولے، امام مالک روایت کرے، اتنے لوگ اس حدیث کو روایت کرے، بڑے بڑے ائمہ کہ پیچھے سرکار ہے، سامنے امام صاحب نماز پڑھا رہے. وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ پیچھے ہتھیلیاں مار رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا رہے کہ حضور آ گئے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں. نماز میں ایسا کر سکتے، پیچھے کوئی بھی ہے مصلی امام صاحب کو بول سکتے اب آپ نماز پڑھا رہے میں آیا پیچھے. یہ ہے اختیار، مثال بول رہا ہوں میں، مثال دینے سمجھانے کے لیے ہے اختیار ایسا. یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے. امام صاحب ایک قدم کیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پیچھے وقت کا بہت بڑا علامہ بھی آ گیا، تو وقت کا بہت بڑا علامہ بھی آ گیا، نماز چل رہی تو انہوں پیچھے آ کے ٹھہرنا. اگر ان کو وہاں کونے میں جگہ ملی تو وہیں نماز پڑھ کے چلے آنا. چاہے دنیا کے کوئی سب سے بڑے عالم دین ہوں گے، کو اپنے وقت کے ولی بھی ہوں گے، انہوں وہیں ٹھہرنا. لیکن یہاں پر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی تو پیچھے والے صحابہ سامنے والے امام صاحب کو اطلاع دے رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. تو حضور بیچ صفوں میں سے چیرتے ہوئے گئے سامنے. تو حضرت ابو بکر حضور کی آہٹ کو سن کے سمجھ گئے. اور آپ پوچھیں گے پیچھے پلٹ کے دیکھے ہوں گے، دیکھے بھی پیچھے پلٹ کے. نماز میں چہرہ ادھر ادھر دیکھے تو حدیث شریف میں آیا قیامت کے دن اس کی صورت گدھے کی جیسی ہو جائیں گی. دوسرے ادھر ادھر کرے تو صورت گدھے کی جیسی ہوتی. اگر صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھے تو ان کی عبادت ہو جاتی. سبحان اللہ، ان کی عبادت ہو جاتی. تو پلٹ کے دیکھے سرکار ہے تو پیچھے ہٹ رہے. حضور فرمائے آگے بڑھو، پھر پیچھے ہٹ رہے. حضور فرمائے آگے بڑھو. اب وہ حضرت ابو بکر تھے، صحابی تھے، ادب والے تھے. آج کل کے بدبخت تھے، بے ادب جو نا کیسے ہو گئے دیکھیے آپ. ادب والے تھے، صحابہ تھے، پیچھے ہٹ گئے. آخر میں حضور سامنے چلے گئے. آپ نے نماز پوری فرمائی. نماز پوری پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمائے کہ میں تم کو آگے رہنے کو جب بول رہا تھا پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال کہ وہ نبی کی امامت کرے؟ میرے اندر اتنی مجال نہیں ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ کی نماز پڑھاؤں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا. اتنا بڑا واقعہ ہوا، ایک بار نہیں ہوا، 2 بار ہوا. سیم ایسا ہی واقعہ اور ایک بار ہوا حضور کے آخری دنوں میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، علیل تھے سرکار. اس وقت 3 دن حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھائے. تو تیسرے دن حضور جو ہے نا آ کے پردہ ہٹا کے دیکھے، کیونکہ حضور کا در دولت جو ہے نا مسجد نبوی ہے نا بھائی، وہیں تھا. پردہ ہٹا کے دیکھے تو صحابہ فرماتے ایسا لگ رہا تھا قرآن کے پنے پلٹ رہے تھے. ایسا رخ زیبا تھا، وضحا والا چہرہ، چمکتے والا چہرہ، اور حضور کی خوشبو سے پورے صحابہ معطر ہو جاتے تھے. بھائی نماز میں کانسنٹریٹ کرنا ہے نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا نماز پوری جو ہے نا توجہ کے ساتھ اگر نہیں پڑھے تو کیا وہ نماز ہے؟ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں کی سوچ رہے، دکان میں گرا کتنا آیا کہ آفس میں کام کتنا ہوا کہ انہوں کیا بولتے کہ گھر کو جانے کے بعد بیوی کی کتنے باتیں سننا ہے کہ بچے کیا پوچھتے کہ، اس کو نماز نہیں بولتے. ایک بار آپ نماز میں جو نا رکعت آپ بن لی ہے تو پورا دماغ نماز میں رہنا. اور یہ ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور یہاں پورے دنیا کے بہترین لوگ نماز پڑھ رہے، حالت نماز میں ہیں. حضور پردہ ہٹائے، پورے صحابہ سرکار کے چہرے کا دیدار کرے، اور وہاں بھی حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ رہے تھے. پھر حضور ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو.
پھر حضور پردہ ڈال دیے، اسی دن آپ کا وصال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی تو نماز تھی نا، وہ بھی نماز تھی، یہ بھی نماز تھی۔ عام دنوں میں عام جگہ کا ادب تو بہت بات کی بات ہے میرے بھائی، یہ نماز کی ادب کی بات کر رہا ہوں میں۔ نماز اللہ کی عبادتوں میں سے بہترین عبادت ہے، اس عبادت میں بھی مصطفیٰ کے ادب کا خیال رکھا جا رہا، تو عام حالت میں مصطفیٰ کے ادب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی عظیم عبادت میں مصطفیٰ کا ادب کر کے دنیا والوں کو بتا رہے، دنیا والوں یہ وہ ہستی ہے خدا کے گھر میں خدا کی نماز پڑھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کا ادب کرنا لازم ہے۔ عام حالت تو بہت دور کی بات ہے، گھر کرنے بیٹھے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، جو نماز کی غیر حالت ہے وہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حالت نماز میں مصطفیٰ کا ادب کیا جا رہا ہے، اور یہ ادب کر کے دنیا والوں کو بتا رہے کہ حضور کا جو ہے نا اس طرح ادب کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ پورے صحابہ کرام جو ہے نا کر کے اس طرح ہم کو بتائے، اور نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی چیزوں کا بھی ادب کرے۔ حضور کے گھوڑے کا ادب کرے، حضور کی اونٹنی کا ادب کرے۔ حضور جس لکڑی کو پکڑے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور ایک لکڑی کو پکڑے تھے، لمبی چھڑی تھی، اس کو پکڑے تھے، پکڑ کے جو ہے نا دے دیے حضرت انس کو۔ حضور کے وصال کے بعد 90 سال کے بعد انتقال ہوا ان کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، حضرت انس کا 90 سال کے بعد انتقال ہوا۔ تو 90 سال تک وہ چھڑی وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، اور آخر میں فرمائے میں جب انتقال کر جاؤں تو میرے کفن میں اس لکڑی کو ساتھ میں رکھ دینا، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بڑے بڑے اجلہ ائمہ تھے، کفن میں کوئی بھی چیز رکھنے کی پرمیشن ہے بول تو سب سے پہلے لوگ سونا رکھ لے کے جاتے تھے۔ اب کے زمانے میں موبائل رکھ لے کے جاتے تھے ہوں گے، وہاں بھی واٹس ایپ دیکھتا ہوں کیا آئے گی بول کے سوائے کفن کے کپڑے کو کچھ بھی نہیں لے سکتے آپ۔ نظام سرکار بھی جو نا جاتے آتے سوپ چھوڑ کے جیبش نہیں ہے نا، کفن کو کیا کریں گے، کہاں سے رکھیں گے؟ لیکن اس وقت بڑے بڑے تابعین ائمہ تھے، سارے کھڑے ہوئے، وقت کے بہترین ائمہ تھے، وہ لوگ کیا نہیں بول سکتے تھے کفن میں لکڑی نہیں رکھنا ہے، لیکن سارے لوگ بولے یہ لکڑی وہ لکڑی نہیں ہے جو عام لکڑی ہے، اس لکڑی کو مصطفیٰ نے پکڑا ہے، اس لکڑی کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نسبت ہے، تعلق ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر ان کی خواہش پوری کی جائے۔ تو وہ لکڑی کو جو ہے نا آپ کے کفن مبارک میں رکھ کے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا ایک بات بول رہا ہوں میں آپ حضرات کو، یہ آخری بات ہے۔ حضور کے چہرے کا پانی استعمال ہو رہا، حضور کے زلف مبارک جب آپ حجامت فرماتے تھے تو آپ کے بال مبارک منہ مبارک لے کے گھروں میں لے جا کے بوٹل میں رکھ کے جو نا اس میں پانی میں رکھتے تھے، جس کسی کو بخار ہوتا طبیعت خراب ہوتی تو وہ پانی پلاتے تھے، الحمدللہ شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے واقعات تو مشہور ہے کہ جو ہے نا آپ جنگ بھی جاتے تھے تو جنگ میں ایک جنگ ہوئی صاحب، ایک امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس کو، 4 لاکھ اپوزیشن تھے، 6000 حضرت خالد بن ولید کی فوج تھی، 4 لاکھ 6000 کچھ بھی میچ ہو رہا، کتنے 4 لاکھ اپوزیشن میں تھے، 6000 قافلے کو انہوں لے کے گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لیکن وہ 4 لاکھ ایسے بھاری پڑے، 6000 پورے تتر بتر ہو گئے، ادھر کی ادھر ہو گئے۔ حضور خواب میں تشریف لائے مدینے میں، ایک صحابی کو فرمائے کہ خالد پریشان ہے تم ان کی مدد کو جاؤ۔ یہ حضور کے وصال کی بات ہے، یہ ہے قبر شریف میں لیکن غلاموں کی خبر رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے صحابی گئے، وہ صحابی جانے سے پہلے گھوڑ سوار نکل گیا تھا، پورے صفوں کو چیرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے جو ہے نا ٹوپی نکال کے دیے تو لوگ بولے کون ہے لا کے ٹوپی دے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہ کی وائف تھے، ام تمیم۔ انہوں نے اپنے شوہر کو ٹوپی دیتے ہوئے فرمایا میں مدینے میں یہ بات گشت کرتی ہوئی سنی کہ
کہ خالد بن ولید جنگ ہارنے کے دہانے پر کھڑے ہوئے تو میں گھر میں بے چینی میں ٹہل رہی تھی تو میری نظر ٹوپی پہ پڑی تو میں سمجھ گئی میرے سرتاج میرے شوہر ٹوپی گھر میں بھول کے چلے گئے، اس لیے جنگ ہارنے کے قریب ہے، فوری ٹوپی لا کے دے دی، کیونکہ اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جتنی جنگوں میں جاتا ہوں فتح یابی کا جھنڈا جو گاٹ کے آتا ہوں، میرے بازوؤں کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے بال کا کمال ہے۔ تو جب وہ ٹوپی پہنے پھر یہ 6,000 4 لاکھ پہ بھاڑی پڑ گئے۔ خالد بن ولید وہ جنگ جیت کے وہاں پر جھنڈا گاٹ کے آئے کامیابی کا۔ سبحان اللہ، ٹوپی میں بال مبارک تھا، یہ ہوا، بال کی تعظیم ہو رہی، پسینہ سیف کر کے رکھ رہے شیشیوں میں، یہ ہو رہا۔ اتنا سب کچھ صحابہ کر رہے حضور کے سامنے۔ حضور کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ پسینہ ہے بھائی، سیف کرنے کی چیز نہیں ہے، ارے یہ تھوک ہے بھائی، اس کو جسم پہ ملنے کی چیز نہیں ہے، ارے یہ بال ہے بھائی، اس کو سیف کرنے کی رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بول سکتے تھے نا بھائی؟ کہیں بھی 1400 سال کی تاریخ میں احادیثوں کی دنیا اٹھا کے پڑھ لیجئے، صحابہ، اب جنرلی آج کل کے جو نا پڑھے لکھے بہت نے کہا IT سیکٹر وہاں کے یہاں کے پڑھے لکھے نا، کیا بالاں کوئی اٹھانے کی چیز تھی؟ اس زمانے میں لوگ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے، کر لیے کاما، آتا ذہن میں شیطانی خیالات آتے۔ اچھا صحابہ کرے بھائی، تو اللہ تو بنا قرآن میں آیت نازل کر سکتا تھا نا، یہ کیا کر رہے تم لوگ، یہ بالاں کیوں اٹھا رہے جی، یہ تھوک کو جو نا جسموں پہ کیوں مل رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تقولوا رائنا بول کے اللہ تعالیٰ امیڈیٹ لفظ بھیج دیا، آیت بھیج دیا کہ کچھ لوگ جو نا آگے رائنا بولے، رائنا کا ایک بیڈ میننگ بھی نکل رہا تھا، امیڈیٹ آیت آئی، تو وہاں آیت آ سکتی تو یہاں بھی تو آیت آ سکتی تھی کہ تم جو ہے نبی کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو اس طرح استعمال نہ کرو۔ کوئی حکم آتا تھا اللہ کی جانب سے؟ نہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم ہے بھائی، قرآن کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا تھا نا، حضور جب تک باحیات تھے قرآن تو نازل ہو رہی تھی نا جی، تو قرآن بھیجنے والا خدا کے بعد تو آیتوں کی کمی نہیں ہے، تو خدا ایک آیت کو نازل کر دیتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو جیسا تم کر رہے ہو۔ اور کوئی بھی چیز کو جو نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز استعمال کی ہوئی چیز کو تم ایسا اٹھا کے سیف رکھ رہے، اس کو ریسپیکٹ دے رہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی کوئی ایک آیت نازل ہو جاتی تھی، نہ کوئی آیت آئی اللہ کی جانب سے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بنفس نفیس کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو طرف سے بھی ممانعت نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بھی وہ کام سے راضی تھا، مصطفیٰ بھی وہ کام سے راضی تھے، تبھی تو کام آگے چلا نا جی۔ وہ راضی تھے بول کے پھر آگے کتابوں میں آج آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر وہ راضی رضا نہیں تھے تو وہیں پہ بینڈ ہو جاتی تھی چیزوں، وہیں رک جاتی۔ 1400 سال تک یہ چیز کہیں چلتے آتی تھی، بتائیے آپ۔ تو لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے جتنے تعلیمات ہیں، اس میں اگر کچھ کمی پیشی ہو رہی، جیسے ہے جو بھی آپ کے سنن ہے، آپ نے جو بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، تو اس سے بندہ کیا ہوتا بولیے آپ؟ فاسق ہوتا، فاجر ہوتا، گنہگار ہوتا، سزا کا مستحق ہوتا، ناقص الایمان ہوتا، یہ سب ہوتا، لیکن خارج الایمان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کر رہے، سنتوں پہ اور عمل ہے تو فاسق ہوتے، فاجر بہت بڑے گنہگار ہوتے، لیکن ایمان سے خارج ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے سے خارج از ایمان، یعنی ایمان سے ایگزٹ نہیں ہوتے، ایمان میں رہتے لیکن کمزور ایمان والے رہتے۔ جس طرح کئی لوگ دیکھیے شرابیں پیتے پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بازو والوں کی زمینیں ہڑپ کے کھا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ایمان مسلمان تو ہے، خارج نہیں ہوئے، ایگزٹ نہیں ہوا، اسلام سے ان کو ایگزٹ نہیں مارا گیا، وہ ایمان میں ہی ہے، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے وہ، لیکن ہاں مسلمان کہلائیں گے، کمزور ایمان ہے ان کا، اس وجہ سے سب کرتوتیں کر رہی ہیں۔ لیکن اور ایک بات سنیے اس کے ساتھ، اگر کوئی حضور کی تعظیم نہیں کرا، حضور کے ساتھ بے ادبی کرا،
تو اس کو بھی کمزور ایمان نہیں بولا جائے گا بلکہ ایگزٹ ایمان بولا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیے اب آپ تعلیمات پہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو رہی تو ایگزٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جو ہے نا اگر بے ادبی کی نظر سے دیکھا جائے یا بے ادبی کا جملہ بولا جائے یا کوئی بھی ایسی بکواس بےہودہ جملہ بولا جائے تو خارج از ایمان ہے، ایمان سے خارج ہو جائے گا اور پلے کچھ نہیں رہے گا، اللہ سارے اعمال کو منہ پہ پھینک دے گا۔ اور یہی مثالیں ہم کو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، سارا سب کچھ جو ہے نا ہم کو قرآن و حدیث میں ملا ہے۔ اسی لیے لہذا آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حد درجہ تعظیم ادب کو جو ہے نا بجا لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارا عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے نا حکم نازل فرمایا ہے اور ہم کو صحابہ کی جو ہے نا مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی جو عموماً لوگوں کے اندر آج کل داخل ہو رہی ہے کہ جو ہے نا بے ادبیاں کی جا رہی ہے، گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو عام کریں، پھیلائے، لوگوں کو بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جو ہے نا ہر مہینے میں ایک مرتبہ مصروفیات کی وجہ سے درس قرآن ہوتا رہے گا۔ آپ کے درس قرآن کے جو ہے نا گروپ، جو درس قرآن کا جو گروپ ہے امبر پیٹ کا، راحت نگر کا، اس میں آپ کو اطلاع کر دی جائے گی کہ درس قرآن کون سے اتوار کو منعقد ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آڈیو ویڈیو کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، محفل کو، اس جلسے کو قبول فرمائے اور جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں ہر ایک کی دلی جائز تمنا کو پوری فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔